اور اس سے پہلے کہ ہم بات جموں کشمیر کی کریں گے، سب سے پہلے مشرق وسطیٰ آپ کو لیے چلیں گے، جہاں پر فلسطین یا غزہ کی سرزمین میں جہاں ان پر بمباری جاری تھی، لیکن اب انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ وہ غزہ کو چھوڑ دے، غزہ کی سرزمین کو چھوڑ دے، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں لگاتار جاری ہیں اور پوری دنیا کی نظریں آج کے دن غزہ پر مرکوز رہیں گی، جہاں پر کل بھی زمینی کارروائیوں کو تیز کر دیا گیا تھا، اور یہ کارروائیاں تب ہوئی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پہلے اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب کی بار غزہ کے اندر فیصلہ کن لڑائی ہوگی، اور جو یرغمال بنائے گئے حماس کے پاس 40 سے زیادہ افراد ابھی بھی ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے بھی ایک پلان کو ترتیب دے دیا گیا تھا، جس پر حماس نے کہا تھا کہ تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور مذاکرات کے ذریعے سے آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن جس بیچ ایک طرف سے جہاں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں دوسری طرف نتن یاہو نے بڑی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے تمام رہائشیوں کو علاقہ فوری طور پر خالی کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو غزہ کے اندر ابھی بھی رہائش پذیر لوگ ہیں، انہیں کہہ دیا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران علاقے کو خالی کر دیا جائے گا۔ بنجمن نتنیاہو کی طرف سے تمام لوگوں سے کہا گیا کہ غزہ شہر کو پوری طور پر خالی کر دیا جائے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی مزاحمت نہ ہو، اور مکمل طور پر غزہ کو اسرائیل اپنی تحویل میں لے کر نئے سرے سے باز آباد کاری کے پروگرام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اسرائیل کی طرف سے اس وقت ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں، اور کل بھی ایک اعلیٰ سطحی ٹاور جو بڑا ٹاور تھا اس پر ایئر سٹرائک کیا گیا، اور ابتدائی خبروں کے مطابق درجنوں لوگوں کی موت وہاں پر واقع ہوئی، اور اس کے فوراً بعد اسرائیل کے اندر دوبارہ اسرائیل فلسطین حالات پر دوبارہ سے ٹینشن ارائز ہوا ہے، جس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کانفلکٹ کے بیچ ایک بڑی خبر جو بنجمن نتنیاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے کہ غزہ سٹرپ جو ایک واحد علاقہ تھا جہاں پر فلسطینی رہ رہے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جدوجہد بھی وہاں پر چل رہی ہے، اس کو وہاں سے خالی کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا، اور حکم نامے کے ساتھ ہی ابتدائی خبروں کے مطابق جو اسرائیلی ٹیلی ویژنز ہے یا اسرائیلی میڈیا ہے وہ لگاتار یہ بتا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر آپریشن کو شروع کر دیا گیا ہے، اور آج کا دن انتہائی اہم ہوگا کیونکہ آج دن میں غزہ شہر غزہ سٹرپ کو خالی کرنے کا حکم جو جاری کر دیا گیا، کیا یہ ہوگا نہیں ہوگا، تاہم بڑی بات یہ کہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے ایک بڑا آپریشن یہاں پر شروع کر دیا گیا ہے، زمینی آپریشن بھی ہے اور فضائی آپریشن بھی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہوتے ہوئے مشرقی وسطیٰ کے اندر دکھ رہی ہے۔ امریکہ کا اپنا ایک بیان پہلے ہی آیا تھا جس میں کل انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خصوصی ایلچی جو ہے برائے فلسطین برائے اسرائیل، انہوں نے کوشش کی ہے حماس کے ساتھ رابطہ کر کے صورتحال پر قابو کیا جا سکے۔ فی الحال بڑی خبر یہ کہ غزہ شہر کو خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے بنجمن نتنیاہو اسرائیل کی طرف سے، اور جو شہری وہاں پر ہے انہیں کیا صاف کر دیا گیا ہے کہ زمینی کارروائی اور فضائی کارروائیوں میں تیزی آئے گی تاکہ مکمل طور پر جو اس وقت وہاں پر مانا جا رہا ہے کہ حماس ایک بڑی فگر کے طور پر ابھی بھی کام کر رہا ہے، اسے مکمل طور پر خاموش کیا جا سکے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آج کا دن کس طریقے سے اہم ہوگا، کیونکہ فلسطین کے اندر صورتحال انتہائی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے پہلے ہی خدشات کا اظہار کیا ہے، لیکن ان خدشات کے بیچ اس وقت بڑی کارروائی غزہ کے اندر شروع کر دی گئی ہے۔